اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين۔ سورہ اعراف کی 81، 82، 83، 84 نمبر کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ترجمہ بیان نہیں کیا گیا ہے، انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ سورہ اعراف کے 7 رکوع تک اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت، آخرت، اصول عقائد کو 7 رکوع تک بیان کیا ہے۔ اس کے بعد 8ویں رکوع سے لے کر سورہ کے اختتام تک بعض انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات اور اس کی نافرمان امتوں کا انجام بیان کیا ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں سب سے پہلے تو حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام چوتھے پیغمبر ہیں جس کا اس صورت کے اندر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اور بہت بڑے نبی کا ایک نام ہے، اور ہمیشہ آپ سنتے رہتے ہیں قربانی کے زمانے میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی، عراق کے علاقے سے جب ہجرت کی، جب اس کی قوم نے بات نہیں مانی، کوئی مسلمان نہیں ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے شام کے علاقے میں گئے۔ تو ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ تھی اور حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ جب شام گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور ایک علاقے کے لیے ان کو مخصوص کیا گیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس علاقے میں جس کا نام سدوم لکھا ہے، سدوم ہے، عمورہ ہے، بہت سارے نام ذکر کیے گئے ہیں، ان علاقوں کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث کر کے بھیجا گیا۔ چنانچہ جب حضرت لوط علیہ السلام اس علاقے میں گئے تو اس علاقے کے لوگ بہت ساری خرابیوں کے اندر، بہت ساری برائیوں کے اندر وہ لوگ مبتلا تھے۔ سب سے بڑی خرابی تو اس کے اندر یہی تھی کہ وہ لوگ بت پرست تھے، اللہ کو چھوڑ کر کے وہ لوگ غیر اللہ کی پرستش کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اتنی ساری برائیاں تھیں کہ کوئی برائی دنیا کے اندر ایسی نہیں تھی جو اس قوم کے اندر نہ پائی جاتی ہو، کوئی خوبی اس کے اندر، کوئی کمال اس کے اندر نہیں پایا جاتا تھا۔ ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی خرابی اس کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام وہاں گئے، ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان خرابیوں میں سب سے بڑی خرابی اس قوم کے اندر جو پائی جاتی تھی وہ لواطت کی برائی پائی جاتی تھی۔ لواطت یہ معلوم ہے آپ کو، مرد کے ساتھ مرد برائی کرنا، یہ تو معلوم ہے کہ زناکاری کی جاتی ہے، عورتوں کے ساتھ مردوں کے درمیان زناکاری ہوتی ہے، لیکن اس قوم کے اندر ایک ایسی برائی تھی جو کبھی کسی قوم کے اندر اس سے پہلے کبھی کوئی تصور بھی نہیں کیا گیا تھا۔ چنانچہ ولید بن عبد الملک جو خلافت بنو امیہ کے بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ایسی برائی ہے کہ اگر قرآن کے اندر یہ موجود نہ ہوتی، یہ برائی، اس برائی کا تذکرہ نہ ہوتا، قرآن کے اندر اس برائی کا تذکرہ نہ ہوتا تو میں یقین بھی نہ کرتا۔ یہ ایسی برائی، ایسی خرابی ہے کہ قرآن کے اندر اس برائی کا تذکرہ نہ ہوتا تو میں اس کا یقین بھی نہ کرتا، لیکن چونکہ قرآن کے اندر اس برائی کا تذکرہ ہے اس لیے مجھ کو یقین کرنا پڑ رہا، اور قرآن ظاہر بات ہے حق کتاب ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، اس لیے اس کے اوپر یقین کرنا پڑ رہا۔
میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ اس سے پہلے کبھی بھی یہاں تک کہ جانوروں میں بھی یہ برائی نہیں پائی جاتی تھی۔ سب سے پہلی خبیث ترین قوم، بدترین قوم جس کے اندر یہ برائی شروع ہوئی، اور برائی شروع کیسے ہوئی؟ حضرت مولانا اشعری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قوم کے اندر یہ برائی اس طرح شروع ہوئی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے باغات، ہر قسم کی سبزیاں اور ہر قسم کی خوشحالی عطا فرمائی تھی، کھیتیاں، سبزیاں اور بڑے بڑے باغات اللہ نے ان کو عطا فرمائے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک آدمی کے باغ میں ایک آدمی، جو اصل میں وہ آدمی نہیں تھا بلکہ شیطان تھا، شیطان انسان کی شکل میں ایک آدمی کے باغ میں آ کر کے روزانہ اس کا نقصان کرتا تھا، پھلوں کو توڑ کر کے کھا جاتا تھا، پھینک دیتا تھا، توڑ کر کے درہم برہم کر دیتا تھا۔ وہ آ کر کے حیران ہو کر یہ دیکھتا تھا یہ کون کر رہا یہ کام، کس کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہا۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو درخت پر چڑھا ہوا ہے اور وہ آدمی پھلوں کو کھا بھی رہا، پھینک بھی رہا۔ تو اس آدمی نے پوچھا کہ کمبخت تو میرے پھل کا نقصان کیوں کر رہا؟ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں اب نہیں آؤں گا۔ کئی دنوں تک اس نے جو ہے وعدہ کیا، لیکن وہ آتا رہا۔ پھر اخیر میں وہ شیطان جو انسان کی شکل میں تھا، اس نے کہا کہ میں تمہارے باغ میں آنا ایک شرط پر بند کروں گا، میری شرط منظور کرو تم، اگر تم نے وہ شرط منظور کر دی تو میں تمہارے باغ کا نقصان نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس آدمی نے پوچھا کیا تمہاری شرط ہے؟ تو اس شیطان نے کہا کہ میرے ساتھ بدفعلی کرو، تم میرے ساتھ تم نے بدفعلی اگر کی تو میں تمہارے باغ میں نہیں آؤں گا، تمہارا نقصان نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس آدمی نے مجبوراً بدفعلی کی۔ اس طریقے سے دھیرے 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 برائی کا سلسلہ شروع ہوا، اور عام ابتدا اس قوم کے اندر یہ برائی کی عام ابتدا پیدا ہو گئی اور لوگ اس برائی کو کرنے لگے، یہاں تک کہ بیویوں کو چھوڑ کر کے، لڑکیوں کو چھوڑ کر کے، عورتوں کو چھوڑ کر کے اسی کام کے اندر مبتلا ہو گئے۔ میں آپ کے سامنے دو واقعات عرض کرتا ہوں۔ اس کے بارے میں لوط علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے صورتوں میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن چونکہ پتہ نہیں زندگی رہتی نہیں رہتی، سورہ ہود کے اندر ہے، سورہ ہجر کے اندر ہے، سورہ جو ہے عنکبوت کے اندر ہے، بہت ساری صورتوں کے اندر ہے، لیکن چونکہ یہ واقعات یاد آ گئے ہیں اس لیے میں یہ دو واقعات بیان کرتا ہوں۔ ایک واقعہ تو اس کی بد اخلاقی اور برائی کے بارے میں، اس قوم کے اندر کتنی برائی پائی جاتی تھی، چوری جو ہے اور خیانت، یہ قوم لٹیری قوم تھی۔ چنانچہ اس کے بارے میں واقعہ لکھا ہے عبد الوہاب ابن نجار، یہ انبیاء کرام کی انہوں نے کتاب لکھی قصص الانبیاء۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے اندر جہاں ساری برائیاں پائی جاتی تھی اس کے اندر ایک برائی یہ پائی جاتی تھی کہ اگر اس کی بستی میں کوئی تاجر یا کوئی کاروباری آدمی یا کوئی مسافر آدمی آ جاتا تو یہ لوگ مل کر کے اس کو لوٹ لیتے تھے، اور لوٹنے کا انداز ایک عجیب و غریب انداز تھا۔ کیسا لوٹتے تھے یہ لوگ؟ جب کوئی کاروباری آدمی آتا، تاجر آتا، سامان پھیلا کر کے رکھتا، ایک آدمی آ کر کے کہتا دیکھو بھائی یہ میں سامان لے کر کے جا رہا ہوں، اور گھر جا کر کے دیکھ کر کے پسند کر کے وہاں سے معلوم کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ بہت سارا سامان لے کر کے ایک آدمی جاتا تھا، دوسرا آدمی جاتا تھا، تیسرا آدمی جاتا تھا، یہاں تک کہ پورا سامان گاؤں کے لوگ لے کر کے چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد ایک آدمی آتا تھا اور آ کر کے اس سے کہتا تھا تاجر سے، تھوڑا سامان لے کر کے جاتا تھا، اتنا سامان، اور واپس لاتا تھا تھوڑا سامان، اور کہتا تھا دیکھو بھائی یہ تمہارا سامان میں لینا نہیں چاہتا۔ اس سامان کی بڑی مقدار وہ گھر میں رکھ لیتا تھا، اور تھوڑا سامان بالکل لا کر کے اس کو حاضر کر کے کہتا تھا یہ تمہارا سامان ہے، مجھ کو نہیں چاہیے۔